اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون. صلوات پڑھے محمد عزاداران امام. ہڈن ٹروتھ کے عنوان پر یہ دوسری مجلس ہے جو چھپی ہوئی حقیقت ہے، ریالٹی. یہ وہ ریالٹی ہے کہ جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. انکار نہیں کر سکتا کیا ہم سننا بھی نہیں چاہتے، اس لیے کہ ایک حقیقت ہے. اور انسان کبھی یہ نہیں سوچتا کہ آنے والی زندگی کیا ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا کلیئر آئے تھے نا کہ تم اللہ کی طرف سے آئے ہو، اللہ ہی کی طرف واپس جائیں گے. ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو واپس جانا ہے. کسی سے آپ پوچھیں، کوئی انسان سے پوچھیں کسی مذہب سے اس کا تعلق، کسی شہر کا وہ رہنے والا ہے، سب کو بتایا کہ واپس جانا ہے. ہر آدمی کہتا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں یہاں رہنے آیا ہوں. سوچتا ہے رہنا ہے یہاں پہ، سوچنا الگ بات ہے. ہمیشہ انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، سامنے والے کو ہوگا، میں صحیح رہوں گا. یہ فکر ہمیشہ ہماری ہے. لیکن جانا کب ہے، کیسے جانا ہے، یہ کسی کو نہیں معلوم، اور نہ ہم یہ سننا بھی چاہتے، ہم نہ جاننا چاہتے. یہ سب سے بڑا المیہ ہے ہماری کمیونٹی کا، انسان کا، کہ کبھی بھی اس حقیقت کو جاننا نہیں چاہتے کہ جو سب سے بڑی ریالٹی ہے. اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا ہمارا ساتھ دے گی. دنیا نے کسی کا ساتھ نہیں دیا. یقین کریں آپ، میرے جملے نہیں، معصوم کے جملے. اگر صحیح دنیا ساتھ دیتی نا تو امام کبھی 3 طلاق نہیں دیتا. امام نے طلاق دے کے کہا، امام نے کہا کہ دنیا تم میرے سامنے کیا سچ کیا رہی ہے. سب سے زیادہ اس زمین پہ نبی نور رہے. نو نبی 1,24,000 میں سب سے زیادہ جو لائف ملی وہ نو نبی کو ملی. 3,000 سال کی روایتیں، 3,000 ایئرس کی. بعض روایتیں 1,000 کی، بعض کی 1,500، مختلف روایتیں. تو 3,000 ایئرس کی. جب نو کا وقت آخر آیا اور ملک الموت ان کے پاس آیا تو ملک الموت نے پوچھا تھا کہ نو نبی، میں آپ کی روح لینے سے پہلے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو اتنی بڑی زندگی دی، اتنی طویل زندگی دی، آپ نے ہر زمانہ دیکھا، سب سے زیادہ اب تک آپ کی زندگی ہے. آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے اس دنیا میں؟ دنیا کو آپ نے کیسے دیکھا، کیسے پایا آپ نے؟ نوح بہت بڑا نبی ہے، اولی العزم، پہلا اولی العزم پیغمبر ہے. 1,24,000 میں پہلا اولی العزم پیغمبر. یہ وہ پہلا نبی ہے کہ جس کی دعا کے اوپر عذاب آیا، جس نے بد دعا کی تھی اپنی قوم کے لیے. بہت بڑا نبی. جب ملک الموت پوچھتا ہے کہ نوح یہ بتائیے کہ آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے، آپ نے اس دنیا کو کیسے پایا؟ یقین کریں دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے، سائے میں آ گئے. کہا کبھی دھوپ تھی، کبھی سایہ تھا، سب ختم ہو گیا. کبھی یہ وقت تھا، کبھی یہ وقت تھا، اب کچھ یاد نہیں. ایک خواب تھا جو گزر گیا. تو 3,000 سال زندگی گزارنے والا اگر یہ کہے، اور ہم تو 50 60 70 کے بعد، 60 65 کے بعد تو سب بونس میں ہی رہتے ہیں یہاں پہ دنیا بھر میں. ریٹائرمنٹ کتنا، 60 نا، 60 65 کے بعد کیا ہے؟ ایک بونس سے چل رہا ہے، جتنے دن چل گیا چل گیا. اور اس کے لیے کہا کہ آپ ہر لمحہ یہ دعا کرو کہ صحت کے ساتھ رکھے، یہ دعا کرو کہ صحیح رہے. سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ ایمان پہ خاتمہ ہو. ایمان گزر جائے گا، دوسرے کے دنیا میں انوالومنٹ اگر زیادہ ہوگا نا تو ایمان خود رخصت. اور ایمان ہی سب سے بڑی چیز ہے. ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. ولایت مولا ایمان ہے. تو اگر ایمان ہی ختم ہو گیا، عبادتوں کو لے کے ہم جائیں گے تو کوئی چیز نہیں ملے گی. تو دنیا یہ ایسی حقیقت کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. اب آپ یہ سوچیں گے آپ امریکہ میں، اب یہاں سے کوئی آپ سفر غور سے سنیں، سفر کرنا چاہتے ہیں، کہیں آپ 8-10 دن کے لیے جانا چاہتے ہیں، آج کے زمانے میں ایسی جگہ جانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پہلے نہیں گئے،
فرسٹ ٹائم آپ جا رہے ہیں 8 دن کی ٹرپ ہے آپ کی, ہالیڈے لے لیں, بزنس ٹرپ لے لیں, جو بھی آپ سمجھے اس کو, ویکیشن لے لیں, کہ آپ جا رہے ہیں 8-10 دن کے لیے کوئی نئی جگہ پہ جانا چاہتے ہیں دنیا میں جہاں آپ کبھی گئے نہیں, تو آپ کیسا جائیں گے؟ ٹکٹ لیں گے اور چلے جائیں گے؟ جانے سے اس لیے کہ جانے سے پہلے معلوم کریں گے یار وہاں موسم کیسا ہے. ابھی میں بامبے سے جب آ رہا تھا محرم پڑھ کے, لاسٹ ایئر کی بات ہے, جب میں بامبے سے چلا 21 محرم کو, تو بامبے کا انڈیا کا ٹیمپریچر تھا اس وقت بامبے میں 27 ڈگری, اور مجھے آنا تھا شکاگو, اور جب میں پلٹ کے شکاگو آیا 17-18 گھنٹے میں, تو -14 -15 چل رہا تھا. کتنا وہاں پلس تھا یا مائنس تھا؟ اگر میں ویسے ہی آ جاتا کچھ بغیر معلوم کرے تو کیا حال ہوتا؟ تو آج کل کی دنیا میں تو کوئی جاتا ہی ٹریول ہی نہیں کرتا جب تک آپ موسم معلوم نہیں کریں کہ وہاں کا ویدر کیسا ہے. اس کے بعد دوسری چیز کیا معلوم کرتے ہیں؟ کرنسی کون سی چلتی ہے, انڈین روپی چلتی ہے, پاکستانی روپی چلتی ہے, یا بنگلہ دیش کا ٹکا چلتا ہے, یا ڈالر چلتا ہے. وہی کرنسی لے کے جائیں گے جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں چلتی ہے. پیسہ لے کے جاتے ہیں, ویدر معلوم کر کے کپڑے اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ کہیں گرمی نہ ہو, کہیں سردی نہ ہو. آسٹریلیا سے بندہ آ رہا ہے تو کیا کرے گا؟ موسم الٹا ہے وہاں پہ. اسی طرح 2-3 چیزوں کو تو آپ ڈیفینیٹلی معلوم کرتے ہیں: پیسہ, زبان, رہنے کی جگہ, کہ رہیں گے کہاں جا کر, نئی جگہ ہے. دوستو انصاف سے بتاؤ کہ 8 دن کے سفر کے لیے اتنی تیاری کیا کر, 8 دن کا سفر ہے, اتنی تیاری کی کرنسی بھی معلوم ہو, موسم بھی معلوم ہو, رہنے کی جگہ بھی معلوم ہو. کبھی سوچ رہا انسان اس سے زیادہ اگنورنس اور کیا ہوگی, اس سے زیادہ غفلت اور کیا ہوگی, کہ ہم کو سننا ہی نہیں, ہم کو جاننا ہی نہیں ہے. بابا 8 دن کے لیے یہ پرابلم ہے, اگر سر اٹھا کے چلے گئے اور وہاں پرابلمز آ جائیں تو لوگ کہیں گے نہیں کہ بابا آج کے زمانے میں یار معلوم تو کر لیتے. جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی کتنی تیاری ہے, اس کے بارے میں کتنا معلوم کیا. آنکھ بند کر کے جانا ہے, آنکھ بند کر کے پہنچنا ہے, جبکہ یہ سفر کی گارنٹی آپ کے سامنے پوری پلاننگ ہے کہ اس دن آپ ٹریول کریں گے, اتنے بجے ٹریول کریں گے, اس کے لیے اتنی تیاری. میں جس جرنی کی بات کر رہا اس کا جو کوئی ٹائم کا معلوم ہی نہیں, اس کے لیے تو اور زیادہ تیاری کرنا ہے. پریپریشن نہیں کرو گے, یوں ہی چلے جاؤ گے. کوئی گارنٹی ہے کہ کل صبح میں کوئی بالکل صحیح آفس جائے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے, معصوم کہہ رہے کہ تمہاری لائف کی گارنٹی نہیں ہے. یہ سمجھ کے لائف مت گزارو کہ ہمیشہ تمہاری لائف صحیح رہے گی. آپ کے سامنے جوانی کچھ ہوتی ہے, ضعیفی کچھ ہوتی ہے. آپ کے سامنے ہے کہ صبح کچھ ہوتی ہے, شام کچھ ہوتی ہے. 1000 کیسز ہے. مثال کی تو اللہ مولانا کو سلامت رکھے, رفیق نقوی صاحب مولانا, اللہ ان کو صحت دے. انہوں نے سوچا تھا 1 گھنٹہ پہلے کہ میں اس بیماری میں آؤں گا. یہ سب کے لیے الارم ہے. 1,00,000 کیسز سے دن روز جو ہوتے, کسی کو پتا ہے؟ اس کے بعد یہ غفلت, افسوس. میں نہیں کہہ رہا, مولا کہہ رہا. علی کہتا ہے تمہاری زندگی کو دیکھ کے علی کو یقین نہیں آتا کبھی تمہیں بھی موت آئے گی. کس غفلت میں تم زندگی گزارا. مولا علی جاتے ہیں ایک کی میت میں, دور خلافت ہے, دور خلافت ہے. مولا کوفے میں ایک کی میت میں گئے, ایک مسلمان کی دفن کیا, سب ساتھ ہیں لوگ. جب اس کی قبر بند ہو گئی تو ایک بندے نے آگے بڑھ کے کہا مولا اگر اب یہ باہر آ جائے تو یہ ویسے زندگی گزارے گا جیسا آپ چاہتے ہیں, خدا جیسے چاہتا ہے. تو علی نے کہا کیوں؟ تو کہا مولا آدھے گھنٹے کا اندر ایکسپیرینس ہو گیا بھائی, اس کو پریکٹیکل ایکسپیرینس ہو گیا. اب تو باہر آئے گا تو بالکل صحیح رہے گا, جیسا اللہ چاہتا, جیسا آپ چاہتے ویسی لائف گزارے گا. اس لیے کہ اس کو ریئلی اس نے اپنی آنکھوں سے اندر کی وحشت کو دیکھا, فیئر کو دیکھا, ڈر کو دیکھا, اندھیرے کو دیکھا. باہر آئے گا تو بالکل صحیح گزارے گا. مولانا نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا سن, یہی بات تو کیوں نہیں سمجھتا؟ کیا بات ہے میرے مولا نے ٹوٹل میسج. ایک سال بات پڑھے محمد والے. مولا نے کہا یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا؟
کیوں اپنی آنکھوں کو بند کر کے آیا ہے؟ وائی؟ ہمارا بھی وہی حساب ہے. زبان سے تو علی علی کہتے ہیں. دیکھیے ایک چیز یاد رکھیں، مولا کی شان کو بھی ماننا ہے، مولا کے فرمان کو بھی ماننا ہے. علی والا وہ ہے، علی والا وہ نہیں ہے کہ زبان کی نوک سے علی علی کرتے رہو. نو، 24 گھنٹے علی علی کرتے رہو. میرے مولا کا نام 24 گھنٹے لو، یہ اس میں اعظم ہے. بغیر وضو کے لو مت. روز 110 مرتبہ یا علی کہو، یا علی مدد کہو، 110 ٹائمز. اس کے بعد دیکھو تمہاری لائف میں دن بھر کا کیسا چینج آتا ہے. ایک تسبیح پڑھو مولا کے نام کی، روز ایک تسبیح پڑھو. گھر سے نکلنے سے پہلے یا علی مدد کی ایک تسبیح پڑھو 110 مرتبہ. پہلے 5 صلوات پڑھو، بعد میں 4 پڑھو، پھر مولا کی بارگاہ میں ہدیہ کرو. دیکھو دین یو سی یور ڈے. مولا کہتے ہیں کہ سنو، تم کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم میرے چاہنے والے ہو. تم کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم میرے ماننے والے ہو. تم کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم میرے شیعہ ہو. تمہارا عمل بتائے کہ تم میرا شیعہ ہے. راستے پہ چلو تو لوگ دیکھ کے کہ علی والا ہے. کیریکٹر کو بلڈ کرو، اخلاق کو بلڈ کرو. کہیں آؤ تو لوگ تم سے ملنے کی خواہش کریں. زبان کھولو تو پتا چلے علی والے کی زبان ہے. اتنی مٹھاس کو پیدا کرو، سویٹنس کو پیدا کرو. حیرت یہ ہے جس زبان سے علی علی حسین حسین کہتے ہو، اس زبان میں کرواہٹ کیسے؟ کیسے بابا، کیسے؟ امپاسبل ہے. اس کا مطلب there is something wrong. تم زبان سے تو کہہ رہے ہو، تمہارا عمل، تمہاری لائف، تمہارا سٹائل کچھ نہیں. 8 ربیع الاول کے بعد کیا کرنا ہے ہم کو؟ 8 ربیع الاول کے بعد کیا کرنا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. 2 مہینے 8 دن ہو گئے روز ادارے آ رہے تھے. 9 ربیع الاول سے 29 ذی الحجہ تک وہی کرنا ہے جو میرے مولا کو پسند ہے. میں تو ایک جنرل بات کر رہا، میری مجلس نیٹ پہ جاری، جو سن رہا ان کے لیے مکمل میسج. ہم کو کیا کرنا کیا ہے؟ پلٹ کے وہی 29 ذی الحجہ میں جیسے تھے ویسی رہیں گے. پلیز غور سے سنیں. 29 ذی الحجہ محرم کی چاند رات جیسے تھے مغرب کے وقت، 8 ربیع الاول کو مغرب کے وقت ویسے ہی رہے. تو پھر فرق کیا ہوا؟ سیکھا کیا 2 مہینے 8 دن میں؟ نام حسین لیا نا 24 گھنٹے، علی علی کیا نا، تو دن ملا کیا؟ کچھ نہیں لیا. کچھ نہیں لیا تو پھر مجلسوں کا تم کو فائدہ کیا ہوا؟ اگر ہم اپنی لائف میں چینج نہیں لاتے، اپنی لائف میں ایک ریولوشن نہیں لاتے، آزاداری سے نہیں سیکھو گے تو پھر کہاں سیکھو گے؟ فرش ازا سے نہیں ملے گا تو پھر کہاں ملے گا؟ میں بولوں گا کل، آج تو میں نے صرف ہنٹ دی ہے. تو یہ لازم ہے اگر ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے. اس لیے کہ اس لائف میں آپ کو ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے. کوئی یہ سوچ کے زندگی مت گزارے کہ مجھے کچھ دینا نہیں ہے. ایک ایک لمحے کا حساب ہے. 14 سال حساب دیتے رہے. مذاق ہے. 14 ایئرس. ایسی ایسی ہستیاں کہ جس کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ حساب دیں. آپ انصاف سے بتائیے، ہم کو پتا ہے وہاں کی لائف کیا ہے؟ وی ڈونٹ نو. ایک دفعہ ہم نے دفن کر دیا بس. ہم جاننا بھی نہیں چاہتے کہ میری ماں کس حالت میں ہے. ہم یہ جاننا بھی نہیں چاہتے کہ میرا باپ کس حالت میں ہے. ہم کو ضرورت ہی نہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ بس ہم نے دفن کر دیا، بند کر دی قبر کو، سال ایک دن آئے گا بس یاد کر لیں گے فاتحہ پڑھ کے، احسان ہو گیا. وہ پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اندر، کہاں پہ ہیں. آپ انصاف سے بتاؤ، ماں باپ کیوں نہیں آتے خواب میں؟ ماں باپ آ کے پوچھتے کیوں نہیں؟ دوستو ایک عجیب جگہ ہے، عجیب لائف ہے. کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ سلمان اس قبرستان مادائن کے قبرستان پہ پہنچے، سلام کیا، کہا السلام علیکم یا اہل القبور. جیسے ہی سلام کیا، حکم ہے کہ سلام کرو، اس لیے کہ سب جواب دیتے ہیں تم کو. جتنے ہیں سب جواب دیں گے، علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام. آپ سلمان نے بھی کھڑے رہ کے کہا السلام علیکم.
ایک خبر سے آواز آئی علیک السلام یا سلمان محمدی. سب گھبرا گئے جو ساتھ تھے. سلمان نے کہا مجھے وہاں اس خبر تک پہنچا دو. سلمان کو گلین میں لے کے جا کے خبر کے پاس میں باہر سے بالکل بند جیسے ساری خبریں ہیں ویسی وہ بھی. سلمان نے اپنے اس ہاتھ کو رکھا, رکھ کے کہا کہ یہ بتا تو ہے کون. اس زمانے میں ایسے کٹوے نہیں رہتے تھے, نیم پلیٹ سے ہوتے تھے بھی ہوں گے. بہرحال سلمان نے ہاتھ رکھ کے کہا یہ بتا بابا تو ہے کون. تو اس نے کہا سلمان میں فلاں ابن فلاں. کہا کتنے سال ہو گئے. کہا 10-12 سال ہو گئے. کہا موت کو کیسے پایا تم نے. اچھا اس کے بعد پوچھا اب کیسے ہو. کہا اب رحمت ہے اللہ کی, معصومین کا کرم ہے, اب میرے اوپر کچھ نہیں, بڑا کرم ہے میرے اوپر, میں بالکل صحیح ہوں. یہ کہا یہ بتا تو نے موت کو پایا کیسے. بس یہ جملہ کہنا تھا. روایت کا جملہ ہے کہ اس نے ایک لمبی سانس نیچے سے آواز آئی اور کہا سلمان مت پوچھو کہ کیا تکلیف تھی. تو سلمان مولا کا اچھا صحیح چاہنے والا تھا, ہم جیسا تھوڑی تھا. وہ گھبراتا یا ڈرتا نہیں تھا. وہ یہ کہتا, یہ تھوڑی کہتا تھا کہ یار یہ سب بکواس کر رہا ہے, جو اب کرنا ہے اپنی زندگی کو گزارو, علی علی کرتے رہو. 24 گھنٹے علی علی کرے. اس نام میں جو طاقت ہے نا, کسی نام میں طاقت نہیں. مولا, اور سب سے بڑی چیز ولایت علی ہوگی تو ہر چیز کا فائدہ وہاں ہے. محبت علی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. یقین کریں کچھ نہیں, سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں. وہاں اندھیرا ختم ہوگا, مولا کی محبت ہوگی تو. اگر مولا کی محبت, لیکن ویسی کرو محبت جیسا میرا مولا چاہتا. بہرحال سلمان نے پوچھا تو نے فیل کیسا کیا بتا. کہتا سلمان مت پوچھو, غور سے سنیں. کہا سلمان مت پوچھو, میں بہت بڑا تاجر تھا, بزنس مین تھا, شہر کا بڑا آدمی تھا. سلمان تو مدائن آئے تھے, سلمان مدائن کے نہیں ہے. کہا میں بڑا شہر کا بڑا آدمی تھا, پوری فیملی میری تھی. میرا آخری وقت آیا, بہت شدید بیمار ہو گیا, ایک دم سک, زبردست طریقے سے. کہا میرے بستر کے اطراف میری پوری فیملی کھڑی تھی, بچے تھے, بیوی تھے, سب خاندان. میں نے دیکھا بہت بیمار تھا. میں نے دیکھا کہ سامنے ایک شخص آیا. اس نے پوچھا تو کون ہے. تو کہا میں ملک الموت ہوں. اب آپ سوچیں کہ ملک الموت کا نام ہم سننا ہی نہیں چاہتے نا, کبھی نہ کبھی تو ملاقات ہوگی, لیکن ایک دفعہ تو ہوگی 100%. اور پہلے سے اگر ملک الموت سے اپنا دیکھیں, ہم دنیا کے ہر آدمی سے پیار بنانے کے چکر میں رہتے ہیں. اور آپ لوگ تو یہاں کیپٹل کے قریب ہے, تو یہاں تو آپ کو سوچتے ہوں گے کسی سینیٹر سے مل لوں, کسی سے, اس سے پیار بن جائے, کہ حالات والا سب سیٹ رہے واشنگٹن میں. اچھی بات ہے, دیر از نتھنگ رانگ, اسلام منع نہیں کرتا. انڈیا میں بھی دیکھ لیں, ہمارے گلف میں ہم لوگ چاہتے ہیں کوئی شیخوں سے دوستی ہو جائے ہماری, تو سب کام وام بن جائیں گے. ہر آدمی چاہتا ہے بڑے آدمی سے دوستی کریں. معصومین سے ہم تو اتنے اس قابل نہیں ہے کہ معصومین سے ہم اپنے پیار کو بلڈ کریں. وہ بھی کر سکتے, میری ٹاپک نہیں ہے, ورنہ امام پہ پڑھتا تو میں بتاتا آپ کو کہ امام زمانے کے امام سے اپنے ریلیشن شپ کو مطلب اسٹرانگ کیسا کرنا. اب ان سے کرنے سے بہتر تھوڑا ملک الموت سے بھی دوستی کر لیں, کہ ملک الموت سے اگر پیار اپنا صحیح ہو گیا نا, تو آپ یقین کریں وہ پھر کچھ نہیں کرتا. ورنہ اگر میں آج نہیں چاہتا کہ میں وہ پوری روایت پڑھوں کہ اس نے روح کیسے نکالی, میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ بالکل کل جو ہے, کل پرسوں 2 دن ویکینڈ ہے نہیں, تو ہوا کیا, ملک اس کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک شخص ہے میرے سامنے, اور یہ سب کے لیے ہونا, یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم واشنگٹن میں رہتے ہیں تو بڑے سٹی میں یہاں نہیں آئے گا ملک الموت. ملک الموت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, ملک الموت ہر جگہ پہنچتا ہے, ہر جگہ اس کی پہنچ ہے. اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آؤں یا نہ آؤں. جب شداد جیسے طاقتور کے پاس پہنچ گیا تو آپ اور ہم کیا ہے, صرف وہ ایک دروازہ ہے جا کر ٹھہرنا پڑتا ہے اس کا. وہ ایک دروازہ ہے شہزادی کونین کا کہ جا کر بغیر اس نے فاطمہ کے داخل نہیں ہو سکتا. کہ وہ شہزادی کی عظمت ہے, درے میرے مولا کی چوکھٹ کی عظمت کہ جہاں اس کو رکنا ہے. لیکن معصومین سے ہم اپنے آپ کو کیسے ملائیں گے, ہم کیا ان کے غلاموں کے غلام ہیں. لیکن ہمارے دروازے تو 24 گھنٹے کھلے ہوئے اس کے لیے, وہ جب چاہے جب اندر آ سکتا. اس لیے کہ ہم نے اپنے دروازوں پہ تالے ڈالے ہی نہیں نا. یہ لاکس کی بات نہیں کر رہا میں, یہاں کے بڑے بڑے لاکس کی,
میں ان لوگوں کی بات کر رہا کہ جو آپ دعائیں پڑھ کے ڈال کے روک کے تخوے کو بلند کر کے ملک الموت پہ قابو پا جاؤ، علی والا وہ ہے۔ میں آپ یوں ہی نہیں کہہ رہا، میں بات روک کے بتاؤں کہ کیسا موت پہ قابو ہے۔ میسا میں تمار کی مثال لوں، میسا میں تمار کون تھے؟ 60-70 ایئرس کی ایج، 70 پلس تھے، دبلے پتلے، طاقت نہیں، کوئی ایسے بڑے ہیوی نہیں تھے وہ میسا، 70 پلس تھے۔ جب ان کو ہینگ کیا گیا، ابن زیاد نے ہینگ کیا، سب جانتے ہیں، کوفے میں آج بھی آپ کا روزہ ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ اور میسم کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، میسم بہت بڑا شیعہ تھا، صحیح معنی میں شیعہ تھا، مولا کا صحیح معنی میں چاہنے والا تھا۔ ہینگ آپ امیجن کریں، اگر کسی کو ہینگ کر دے، کسی کے ہاتھ کاٹ دے، صرف یہ جوک نہیں ہے یا کوئی سٹوری نہیں سنا رہا میں، یہ ریالٹی ہے، ہاتھ کاٹا گیا ان کا، دونوں ہاتھ کاٹے گئے۔ آپ امیجن کریں کسی کے ہاتھ کٹ جائے، کوئی ہینگ ہو جائے، کسی کے پیروں کو کاٹ دے، تو باڈی تو اتنی ہے لیکن اس کی اب حالت کیا ہوگی؟ وہ بے ہوش ہو جائے گا، زبان بند ہو جائے گی تکلیف سے۔ لیکن روایت کا جملہ ہے کہ میسم کی طاقت اور بڑھ گئی، اتنا خون بہنے کے بعد۔ کوئی جوک نہیں ہے دوستو، یہ قوت ایمانی ہے، محبت علی کی طاقت ہے۔ اس وقت تک موت قریب نہیں آئی جب تک زبان نہیں کٹی۔ کنٹرول ایسا تھا موت پہ۔ یہ شیعہ ہے، یہ میرا مولا کا چاہنے والا صحیح ہے۔ ہم تو میسم کے بھی غلام ہیں، ہم ہیں کیا؟ بہرحال سلمان نے سلام کیا، اس سے پوچھا تو اس نے کہا سلمان پوری فیملی میرے ساتھ تھی، ملک الموت آیا۔ میں نے کہا کیوں آیا یار؟ کہا آپ کو لینے آیا۔ اس کے بعد اس نے روح کو کھینچا۔ میں بڑی احتیاط سے بہت آسانی سے پڑھ رہا ہوں، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا یہاں پہ۔ دیکھیے روح جب ماں کے شکم میں بچے کے پیٹ میں آتی ہے نا، ماں کے پیٹ میں جب روح آتی ہے نا، وہ سر سے داخل ہوتی ہے۔ جب ماں کے شکم میں 4 مہینے 10 دن کے بعد جب روح اللہ بھیجتا ہے تو وہ نفخت فیہ من روحی کا جناب نبی آدم کے لیے، تو جب روح کو بھیجتا ہے تو ماں کے سر سے، بچے کے سر سے داخل ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو ماں کے پیٹ میں بنتا ہے وہ سر سے داخل ہوتی ہے۔ اور جب ملک الموت روح کھینچتا ہے تو پیر کے انگوٹھے سے کھینچتا ہے، وہاں سے کھینچتا ہے۔ وہ کہتا ہے سلمان اس نے کھینچا، ایسی تکلیف ہو رہی تھی، اب آپ اس کو ایکسپٹ کریں یا نہیں کریں؟ کہ ایسا پین تھا جیسے کوئی خنجر میرے پیر پہ مار رہا ہے۔ میں فریاد کر رہا تھا، چیخ رہا تھا، مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ میری آواز میری بیوی بچے نہیں سن رہے، لیکن پھر احساس ہوا کہ روح نکل رہی ہے اس لیے آواز نہیں سن رہے۔ کہا میں تکلیف گھٹنے تک آئی، اس نے دوسرا جھٹکا دیا، سینے تک آئی، تیسرے جھٹکے کے سر سے نکل گئی۔ میں نے 1 سیکنڈ میں پوری بات کر دی۔ اگر میں یہ کبھی یہ پڑھتا ہوں تو آدھا گھنٹہ لیتا ہوں کہ کس طرح نکلتی ہے۔ دوستو یہ بات نہیں ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ہر معصوم نے معصومین کے ارشادات جا کے دیکھے، صحیفہ کاملہ میں چوتھے امام کے جملوں کو دیکھے۔ معصوم کہہ رہا عابد بالگرامی نہیں کہہ رہا کہ روح کے نکلنے کی تکلیف یہ مولا نے کسی عام انسان کے لیے نہیں کہی، کافر و مشرکین سے مولا کا مطلب نہیں تھا، مولا کا مطلب اپنے چاہنے والوں کا تھا کہ تم اپنے آپ کو چیک کرو، یہ روح نکلنے کی تکلیف ہوتی کیوں ہے؟ اسی لیے تکلیف ہوتی ہے کہ جو ہمارے گناہ ہیں وہ روکتے ہیں، ملک الموت روح کھینچنا شروع کرتا ہے۔ ریزسٹ، رکاوٹ گناہوں کی وجہ سے۔ اب آپ کہیں گے یار میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، واشنگٹن میں تو میں بالکل، میری لینڈ میں بالکل ایسا ہوں، بالکل پائس ایک دم، مجھ سے اچھا شیعہ تو یہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر یہ فکر ہے تو دعائے کمیل کے وہ جملوں کو دیکھو، اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا، اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلا۔ یہ کس کے جملے ہیں؟ مولا علی کے جملے کہ میرے مالک ان ان گناہوں کو معاف کر دے۔ کوئی خدا نخواستہ مولا کے تعلق سے سوچ سکتا ہے؟ سوچنا کفر ہے۔ جس کے صدقے میں زمین اور آسمان پیدا کیے گئے، وہ علی جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے تو ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ رہا ہے میرے مالک میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کی وجہ سے توبہ میری قبول نہیں ہو رہی، وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ دعائے کمیل کا ترجمہ پڑھیں، عربی میں مت پڑھیں، واجب نہیں ہے عربی میں پڑھنا، ٹرانسلیشن پڑھیں۔ then you will realize کہ بول کیا رہا ہے علی؟ میرا مولا بول رہا، کوئی انسان نہیں، خاکی انسان کے جملے نہیں ہیں، یہ میرے مولا کے جملے کہ وہ گناہ معاف کر دے، وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے، نالج نہیں۔ وہ ہمارے لیے کہا لی، ہمارے لیے کہا۔ پلیز دیکھیں، کوئی دعا ہو رٹی ہوئی چیز ہے، جمعرات ہے، ہم کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے دعا کو، کوئی فائدہ ہی نہیں۔ جو برکت ہے وہ ملنے کی مل جائے گی آپ کو۔ اصل
دعا کی جو حقیقت ہے، جو ریالٹی ہے، جو بلیسنگ ہے، اس کو لینا. ایک مولوی پڑھ رہا ہے، بیٹھے میں بس پڑھے جا رہے. نا، ایک ایک جملہ ایک ایک میسج ہے دوستو، ایک ایک لائن مولا کا، ایک ایک جملہ ایک ٹوٹل پیغام ہے. اب آپ سوچیں کہ مولا اگر ایسی زبان سے کہے، خدا نہ خاصا کوئی سوچ سکتا؟ سوچنا کفر ہے. معصومین کے تعلق سے، اہل بیت کے تعلق سے سوچنا کفر ہے، گناہ کبیرہ ہے. لیکن میرے مولا کہتے ہیں یار جب میں ایسے دعا مانگتا ہوں اللہ سے تو تم کو کیا ہوا؟ میں ایسے مانگ رہا. دعائے کمیل کسی مولوی نے لکھی. کمیل ابن زیاد کتنا بڑا شیعہ تھا. ایکچولی یہ دعائے خضر ہے، خضر نبی کی دعا ہے جس کو مولا نے دی تھی. وہ علی ایسی دعا مانگ رہے. ہم کو تو فکر ہی نہیں. وی ڈونٹ ریئلائز. بالکل نہیں. ہم سوچتے ہیں کیا ہم سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں. سب سے پہلے جو یہ فکر میں ہے، جو یہ سوچے، اسی لیے کہا 24 گھنٹے میں جب رات میں بستر پہ جاؤ نا تو ریئلائز کرو کہ پوری لائف کیا ہم نے سوائے گوسپ کے. آپ نہیں، میں تو ایک عام بات کر رہا. یہاں گوسپ نہیں ہوتی مجھے پتا ہے، لیکن میں تو ایک جنرل میسج دے رہا کہ سوائے گوسپ کے، سوائے بیک بائٹنگ کے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یا اس کی برائی کی یا اس کی برائی کی. ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کیا کرتے رہے؟ رزق حلال کیا لیا؟ رزق حلال گیا یا حرام گیا؟ ہزار چیزیں ہیں دوستو. دعا کمیل ایک ٹوٹل میسج برا نہیں ہو. کمیل اس نے کہا، سلمان نے کہا کہ پھر تو کہا روح. اس کے بعد کہتا ہے پلٹ کے، سلمان اب تک میں وہ تکلیف کو محسوس کر رہا ہوں، اس پین کو آج تک محسوس کر رہا ہوں. اس کے بعد سلمان نے کہا پھر کیا ہوا؟ تو کہا سلمان میری وائف، میرے بچے، میری اولاد، میرے رشتہ دار سر پیٹ کے رو رہے تھے. میں دیکھ رہا تھا. روح دیکھتی ہے. کہا میں دیکھ رہا تھا سب رو رہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ سلمان مجھے اٹھا کر ایک روم میں لے کر چلے گئے وہ لوگ، اور روم میں لے کے جا کے میرے ڈریس کو اتارا نہیں بلکہ کاٹنا شروع کر دیا. دوستو انصاف سے بتاؤ، آج ہمارے وارڈروبس میں کیا کیا نہیں ہے؟ ونٹر ڈریسز بھی ہے، سمر ڈریسز بھی ہے. $1000 کی شرٹ پہن سکتے ہیں ہم. برانڈڈ ڈریسز ہیں ہمارے پاس. اسلام منع نہیں کر رہا برانڈڈ ڈریس پہننے کے لیے. آپ $10,000 کا جیکٹ پہنے، کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر حق ادا کر دیا ہے تو آپ پہن سکتے، کوئی اسلام منع نہیں کر رہا. لیکن آپ انصاف سے بتاؤ، بہترین برانڈڈ ڈریس پہن لیا، پہنتے وقت بندے نے یہ نہیں سوچا کہ اب میں کچھ لمحوں کے بعد اس کو اتاروں گا نہیں، میرے جسم سے کاٹا جائے گا. کبھی سوچا ہم نے؟ ڈائمنڈز کے ہم نے ہار پہنے، ہمارے فیملیز نے، ہماری عورتوں نے. کبھی سوچا کہ جس ہاتھوں سے میں پہن رہی ہوں میرا یہ ہاتھوں سے نہیں. یہی کہا کہ بڑا لباس پہن کر زمین پہ غرور اور تکبر کے ساتھ مت چلو. You don't know. غرور کے ساتھ پارٹیز میں جا کر لوگوں کو یہ مت بتاؤ کہ $1,000 کی شرٹ پہنا ہوا ہوں. تم کو گارنٹی نہیں ہے کہ جس ہاتھوں سے پہنا ہے وہی ہاتھ اتاریں گے نہیں بلکہ لوگ آ کے کاٹ دیں گے. یہ سب کے لیے میسج کا سر مت اٹھاؤ، غرور مت کرو، تکبر مت کرو. اگر تم یہ کرو گے تو ایک لمحہ ایسا آئے گا، وہ خود کہتا ہے سلمان 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 مجھے نیکڈ کر دیا، برائنا کر دیا. کوئی انسان سوچ سکتا کہ ایسا ہوگا؟ کبھی ہم نے اسی لیے ہم کو حکم ہے کہ باپ کو غسل دو تو خود جاؤ. میں آج غسل نہیں بتا رہا آپ کو. کا عبرت دیکھو کیسے بڑے بڑے پیسے والے لوگ، دولت مند لوگ، جن کے گھروں پہ مولا کہتے ہیں، معصوم کا جملہ ہے، جن کے گھروں پہ پہرے کھڑے ہوئے تھے، سیکیورٹی. ایک دن بھی تم جا کر اس سے بغیر اپائنٹمنٹ کے مل نہیں سکتے تھے. زندگی میں 5 منٹ سے زیادہ وہ کسی کو اپائنٹمنٹ نہیں دیتا تھا، جس کے اطراف میں پوری سیکیورٹی رہتی تھی. لیکن آج جب تم اس کے قبرستان میں اس کی خبر پہ جاؤ تو ایسا بے بس پڑا ہوا ہے منو خاک کے نیچے کہ تم اس کے سینے پہ بھی جا کے کھڑے ہو جاؤ تو وہ بولنے والا نہیں ہے. یہ لائف ہے دوستو، یہ لائف ہے، یہ وہ ہڈن لائف ہے
کہ جس کو ہم ریئلائز نہیں کر رہے، جس کے بارے میں ہم سوچ رہے نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اس کے بعد وہ کہتا ہے سلمان میرے جسم پہ جب پانی ڈالا، اسی لیے حکم ہے کہ جب تم پانی ڈالو، جب باڈی کو واش کرو تو آہستہ کرو. کہتا ہے سلمان ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے جسم پہ کوئی پتھر مار رہا ہے. کہتا ہے جب اس نے میری باڈی کو ایسا پلٹایا تو ایسا میں فیل کر رہا تھا جیسے آسمان سے کوئی زمین پہ مجھے پھینک رہا ہے. روتا جاتا ہے سلمان کو بولتا جاتا ہے. اس کے بعد کہا سلمان ایک ڈریس کو لے کے میری باڈی پہ ریپ کر دیا. اس کے بعد کہا میں بہت شارٹ کر رہا ہوں، وقت کی گھڑی ساتھ نہیں دے رہی. پھر کہتا ہے وہ لے کے چلا. جب وہ چل رہے تھے تو میں نے آخری مرتبہ اپنی بیوی اپنے بچوں کو دیکھا کہ اب اس کے بعد مجھے بیوی بچوں کو میں نہیں دیکھ سکتا. پھر وہ کہتا ہے کہ لے کے چلتے چلتے مجھے ایک ایسی جگہ پہ پہنچا دیا جہاں زندگی میں کبھی جاتا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ ٹائم ہی نہیں تھا نا میرے پاس. صبح سے شام تک بزی تھا، 2 3 جابز کر رہا تھا، وقت ہی نہیں آتا. کہا جب پہنچا، آپ نے کبھی غور کیا کہ جب ہم گریو یارڈ میں لے کے جاتے ہیں باڈی کو، خبر سے پہلے 3 دفعہ رکھتے ہیں نیچے، پتہ نہیں یہاں رکھتے ہیں نہیں رکھتے، وہ تو ہر جگہ رکھتے اٹھاتے ہیں پھر رکھتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا؟ اسلام میں کوئی حکم ابس نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ رسول کا موڈ آیا کہتے ہیں یار 3 دفعہ رکھو لے کے جاؤ، یہ نہیں ہے. اسلام کا کوئی حکم ابس نہیں ہے. ہر حکم کا پیچھے میسج جو کہا رکھو اٹھاؤ رکھو اٹھاؤ. چھڑے امام کا جملہ ہے. راوی نے پوچھا مولا کیوں رکھے، کیا وجہ، سیدھا کیوں نہیں پہنچا دے؟ تو کہا تمہیں پتا نہیں، وہ ڈرتا ہے، چیختا ہے، عادت ہو جائے. اب سوچو یار، سوچو، ماں کو لے کے جا رہے، باپ کو لے کے جا رہے، معصوم کہہ رہے ہیں کہ گھبراتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، لو بند کرو. اور یہاں پہ تو لڈ وڈ لگا کے ایسا بند کرتے ہیں کہ بندہ ہلنے کا کوشش ہی نہ کرے آنے کی. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. کہا لے کر چلے گئے. کہا سلمان جب لے کر پہنچے اس وقت میں چیخ رہا تھا، میں اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا، بچوں سے کہہ رہا تھا میرے لال اس اندھیرے میں، اس ڈارک روم میں مجھے مت لٹا، مجھے ڈر لگتا ہے. کہتے وہ تو بالکل خوف ہی نہیں کھایا، اس نے لیا اور مجھے سیدھا اندر کر دیا، لٹا دیا اندر. اور جب اندر لیٹا، 200 کتنی چھوٹی جگہ ہے. کبھی سوچا یہاں پہ تو اندازہ نہیں ہے، یہاں ہمارے کویت میں پورے یہ جو گریو جو ہے نا، خبریں سب تیار رہتی ہیں، اور یہاں پر اور وہاں کی گلف میں بڑا فرق ہے. گلف کی جتنی خبریں وہ بغلی ہوتے ہیں، بغلی یعنی ایسا پھر اندر ایسا، اس کے بعد یہاں بند کرتے ہیں. وہاں تو ہلنے کا کوئی چکر ہی نہیں ہے، ایک لمحہ بھی بندہ نہیں ہل سکتا. اور گلف میں اور انڈیا پاکستان میں اور یہاں پر میں نے دیکھا، اورلینڈو میں نے دیکھا تھا، اچھا کافی بڑا ہے، اس کے اوپر لایا، اس نے لڈ لگا دی اور اس کے اوپر ڈالنا. پتہ نہیں یہاں پہ بھی وہی ہوتا. اور یہاں پہ تو مرنا بھی بڑا ایکسپینسو ہے بھائی. $4-5 مجھے بتایا گیا. ابھی ہیوسٹن میں کہا کہ میت ہو گئی تو کہا $5-6 ہو گئے، اور بیچارہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا، کمیونٹی نے پے کیا. $6,000 مرنا بھی دیکھے. اب لوگ دعا بھی کرتے ہیں یار مرے نہیں کہ ہمارے سر پہ آ جائے کوئی، $6,000 دینا پڑے گا. تو ہمارا تو چکر یہ کہ پیسے کا ایک لمحے کا کیلکولیشن ہے وہاں پہ کہ ہمارا یہ پیسہ غلط خرچ نہ ہو جائے، یہ پیسہ خرچ نہ ہو جائے. وہاں بتائیں وہاں پہ جا کے کتنا خرچہ ہے وہاں پہ. اوپر کا خرچہ نہیں، اندر کا تو اور زیادہ ہے. وہاں جائیں گے تو جب کھلے گا حساب نا تو کہیں گے ارے یہ تو میں نے کیا ہی نہیں. ابھی تو آئے گی بات نا، وہ تو میں کل بتاؤں گا، آج تھوڑی کہ اندر پوچھے گا کیا، فرشتے آگے بات کیا کریں گے. کوئی وہ ہلو ہے کرنے والا نہیں ہے. آتے کے پوچھے گا من رب ہوگا، پھر ایک ایک چیز کھلے گا. اگر آپ کل وہاں جا کر بندہ کہے گا وہاں پہ، جب اس کا سامنے اس کا پوری زندگی کا لائف کا پورا 60 ایئرس کی کوئی کسی کی لائف تھی یا 70 ایئرس کی کسی کی لائف تھی، مرد 75 یا اور 75 کا کوئی مرد تھا، تو اس سے 60 ایئرس 15 سال مائنس کر کے 60 سال کی ایک چیز پوچھا جائے گا، ایک چیز. وہ کہے گا کہ یار میں نے تو جو کچھ کمایا بالکل صحیح کمایا، حلال کی طریقے سے، میں نے کبھی حرام کیا ہی نہیں، کوئی کام حرام نہیں کیا. ہماری نگاہ میں حرام نہیں کیا، لیکن اسلام کی نگاہ میں ہوتا تو ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اسلام کسے حلال کہتا ہے کسے حرام کہتا ہے. اس لیے کہ ہم کو جاننا تھوڑی ہے کہ کرنا کیا ہے.
تو وہ آپ جا کے فرشتوں سے آپ گو کریں گے، یار میں نے کیا ہی نہیں حرام، تم کیا یہ بات کر رہے ہو؟ تو فوراً پوچھیں گے تم نے حلال طریقے سے کمایا نا، یہ بتاؤ کہ خرچ کہاں کیا؟ کہیں خرچ کوئی سی ڈی انڈین مووی پہ تو خرچ نہیں کیا؟ میں کیا کروں؟ بلیڈز لینے پہ تو خرچ نہیں. میں مثال دے رہا، ایک بڑی اتنی لمبی لسٹ ہے. شہید دستگیب شیرازی کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، ہو سکتا ہے یہاں پہ مارکیٹ میں ہو. یہ کیا خرچ کہاں کیا تم نے؟ اب وہاں پہ بندہ چونک گیا. اس کے بعد بعض وقت یہ کہے گا ارے یہ تو اتنے یہ جو تم بتا رہے ہو یہ تو میں نے کیا ہی نہیں. آپ کو تو آج کل پتا ہے، آج کل ہر فرشتے کے پاس ایک آئی پیڈ ہے زبردست، لے کے بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ ایک ہے، یہاں پہ وہ تو کنفرم ہے نا. اس سے کوئی انکار کر رہا ہے؟ یہاں جو ہے معصوم کہہ رہے ہیں، عابد الرحمی تھوڑی کہہ رہا ہے. یہاں ایک بندہ بیٹھا ہوا، یہاں ایک بندہ بیٹھا، سب کے پاس آئی پیڈ، اور پورا وہاں پہ بھی پوری ٹیکنالوجی پہنچ گئی یہاں کی. پہلے وہاں تھی پھر یہاں آئی. صلوات پڑھے محمد والے. روایت کا جملہ ہے کہ بندے کہیں گے، فوراً کہیں گے ہاتھ کو اٹھا کے پروردگار یہ فرشتوں نے غلط کیا، غلط لکھا، انہوں نے جو انٹریز کی غلط کیا. فرشتے کیا کریں گے؟ فوراً پرنٹ آؤٹ نکالیں گے، فوراً پرنٹ آؤٹ نکال کے آپ کے سامنے پرنٹ آؤٹ رکھ دیں گے. کہیں گے یہ غلط تھا، ہو سکتا، اور دنیا کے کمپیوٹر میں وائرس آ سکتا. اللہ کے کمپیوٹر میں نہیں آئے گا وائرس. یہ مت سمجھو کہ اس کے کمپیوٹر میں وائرس آ گیا تھا، اس نے کہا نو نو نو، ہر چیز سامنے آ جائے گی. ایک لمحے میں فرشتے پورے پرنٹ آؤٹس نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیں گے. کہیں گے چیک کرو فلاں وقت کیا کیا تھا. اس وقت میموری اتنی شارپ ہو جائے گی، اللہ وہ چیزوں کو یاد دلا دے گا کہ تم نے دنیا میں، اس لیے کہ اگر کوئی چیز کیا ہے یاد تو رہتا ہے نا، فوراً یاد آئے گا یار میں نے یہ کیا تھا، میں نے اس کو اتنا ستایا تھا، میں نے اس کو ہرٹ کیا تھا، میں نے اس کے ساتھ یہ نقصان کیا تھا، میں نے یہ دھوکہ کیا تھا، میں اس ریسٹوران میں. مجھے حیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ مطلب واشنگٹن کی بات نہیں کر رہا میں، امریکہ میں جب کہ اتنی اویئرنیس آ گئی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ بعض ایسے لوگوں سے میں ملاقات کی، میں شہر کا نام نہیں لیتا غیبت ہوگی، کہ جا رہے آرام سے اسٹیکس کھا رہے. میں نے کہا جائز ہے؟ ارے مولانا 20 کلومیٹر کون جائے، مطلب کوئی فکر ہی نہیں. آپ آرام میں کوئی ڈر نہیں. سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ پھر آپ اپنے آپ کو بڑا مولا ہی کہہ رہے ہو یار. پھر وہ نماز کا فائدہ کیا؟ میں نے کہا کہ تم پریشان ہو، تم عاشورہ پڑھو. زیارت عاشورہ سے بہتر کوئی عمل نہیں. پڑھو 40 دن کے لیے، کوئی ایک مقصد کے لیے، ایک مقصد کے لیے. اگر کوئی آپ کو کوئی پرابلم ہے، جو بڑا پرابلم یا چھوٹا کوئی بھی پرابلم ہے، اس کے لیے 40 دن 40 اور ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے کوئی کرے. تو جملہ ہے معصوم کا کہ کوئی شخص اگر کسی مقصد کے تحت ایک ہی وقت میں جو بھی آپ ٹائم رکھیں، وہ ٹائم پہ جگہ ایک ہو اور زیارت ہو، کہا پہاڑ ہوگا تو ڈل جائے گا، تمہاری حاجت ایسا پوری ہوگی. 10-12 منٹ کا عمل ہے تو آپ کو کہاں سے کہاں پہنچے. یہ سب کر رہے ہو، اس کے بعد اگر اسٹیکس کھاتے ہو، اس کے بعد حرام کھاتے ہو، تو پھر عاشورہ کی برکت کہاں سے ہوگی؟ جس زبان سے یا ابا عبداللہ کہہ رہے ہو، اس زبان پہ تم حرام کیسے کہہ رہے ہو؟ اور یہ نہیں ہے ہر بچے کو آپ پتہ ہے، یہاں بچوں کو سب کو معلوم ہے، لیکن یہ ہماری ذمہ داری نہیں. اگر اتنی اگنورنس ہے تو پھر اسلام کیا ہے یار؟ جس اسلام کے لیے رسول نے محنت کی، مولا نے 24 برس صبر کیا. نہج البلاغہ میں مولا کا تیسرا خطبہ اٹھا کر دیکھو، تیسرا سرمن خطبہ شخصیہ. کیا ہے خطبہ شخصیہ؟ نہج البلاغہ ایک اسٹوری سمجھ کے مت پڑھو. نہج البلاغہ یہ مت کرو کہ ٹھیک ہے مولا کے خطبوں کا ہے، نو، ایک ایک جملے پہ گریا. خطبہ شخصیہ اگر اس کا ٹرانسلیشن کوئی پڑھے، تیسرا سرمن مولا علی کا پڑھ کے دیکھو، دل پھٹ جائے، آنکھوں میں آنسو آ جائے. کیا چیز ہے؟ نہج البلاغہ 3 حصوں میں ہے، خطبات ہے، خطوط ہے، لیٹرز ہے، اور سیئنگز آف معصوم مولا. 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا سید رضی نے. کبھی موقع ملا پورے مجلس نہج البلاغہ میں پڑھوں گا کہ ہے کیا چیز نہج البلاغہ. لیکن ہم کو صرف پڑھنا فارملٹی کا شیعہ نہیں چاہیے. مولا کو جو شیعہ چاہیے نا، صحیح معنی میں انصاف سے بتاؤ دوستو، اگر صحیح شیعہ ہوتے تو کیا 11 ہجری 28 صفر کے بعد علی کے گلے میں کوئی رومال ڈال سکتا تھا؟ فاطمہ کا دروازہ کوئی جلا سکتا تھا مدینے میں؟ کیا کوئی شیعہ نہیں تھا؟ ہزاروں کی تعداد میں تھے. زبان کی نوک سے کہتے تھے، عمل نہیں تھا. پیٹوں میں حرام بھرا ہوتا. ایک جملہ یہاں بولتا ہوں روک کے. عاشورہ کا دن ابھی مصحف پہ نہیں آیا میں. عاشورہ کا دن صبح کا وقت
فرسٹ بالکل نماز کے بعد غور سے سنیں، مظلوم کربلا نے غلام سے کہا کہ اونٹ لے کر آؤ، کیمل، اس لیے کہ اونٹ جو ہے، کیمل جو ہے، وہ صلح کی نشانی ہے، پیس کی نشانی ہے، گھوڑا جنگ کی نشانی ہے۔ مولا علی نے غلام سے کہا کہ اونٹ لے کر آؤ، اونٹ لایا گیا۔ میرے مظلوم امام نے، مظلوم کربلا نے سر پہ اپنے رسول اللہ کا امامہ پہنا، دوش پہ رسول کی ردا ڈالی، پیر میں رسول کے جوتے پہنے، ہاتھ میں رسول اللہ کی عصا لی، لکڑی، اسٹک، سر سے لے کے پیر تک، حسین سر سے لے کے پیر تک رسول ہی ہے، لیکن ظاہری طور پر لباس رسول کا پہن لیا، اونٹ پہ بیٹھ گئے، میدان میں آئے، میدان میں آ کر عمر سعد کو بلوایا اور بلا کے کہا عمر سعد میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ لشکر کو، ان آدمیوں کو خاموش کر دے۔ 1,20,000 کی بھی روایت ہے، شہر کے شہر خالی ہو گئے تھے، یزید کو ہوس تھی انسانوں کو جمع کرنے کے لیے حسین کے خلاف، شہر کے شہر خالی ہو گئے، لاکھوں کی تعداد میں لشکر ہے، صرف انسان نہیں ہے، گھوڑے، اونٹ، اس کے بعد ہتھیار، ایک کربلا کے میدان میں گونج تھی آوازوں سے۔ حسین نے کہا کہ ان آوازوں کو بند کر دیں۔ اس نے کہا فرزند رسول اگر میں انسانوں کی آوازیں بند بھی کروا دوں تو یہ جانوروں کی، ہتھیار کی آواز کیسے بند کرواؤں گا؟ امام نے کہا کیا میں بند کروا دوں؟ کیا میں بند کروا دوں؟ اس نے کہا یہ آپ کا اختیار ہے فرزند رسول۔ روایت کا جملہ ہے کہ فاطمہ کے لال نے زمین اور آسمان کے درمیان ایک نگاہ ڈالی، بس نگاہ کا ڈالنا تھا، چلتے ہوئے نفس رک گئے، سانسیں اپنی جگہ پہ ٹھہر گئی، ہتھیار اپنی جگہ پہ ٹھہر گئے، کربلا کے میدان میں سناٹا چھا گیا، پن ڈراپ سائلنس، سانس کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی، لوگ جو بریتھ کر رہے تھے اس کی ایسا کنٹرول تھا۔ حسین نے بتایا کہ میرا کنٹرول کیا ہے، دیکھ۔ حسین نے پلٹ کے، غور سے سنے، حسین نے پلٹ کے کہا یہ بتاؤ عمر سعد تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ اپنا انٹروڈکشن کروانا شروع کیا، ٹوٹل انٹروڈکشن، میں رسول کا بیٹا ہوں، علی و فاطمہ کا لال ہوں، میں صفا کا ہوں، اور میں یہ ہوں، میں بچپنے میں رسول کی دوش پہ تھا، سجدہ طول دیا میرے لیے رسول نے، میں جوانان بہشت کا سردار، اپنی پورا ٹوٹل انٹروڈکشن کرا۔ اس کے بعد پوچھا کہ تم مجھ سے لڑ کیوں رہا ہے، ریزن کیا ہے؟ کیا میں نے حلال کو حرام کیا ہے؟ کیا میں نے حرام کو حلال کیا ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں کیا۔ پھر کہا کیوں لڑ رہا ہے؟ کہا بغضن لابی، آپ کے باپ کے بغض میں۔ تو حسین نے آستین کا سوال لیا، کہا مجھ پر جنگ واجب ہو گئی، یہ کہا اپنے اونٹ کو پلٹایا، واپس آ گیا خیمے میں۔ اصحاب نے کہا مولا، پلیز غور سے سنیں، کہا مولا آپ انتظار تو کرتے ان کے جواب کا، ان کے جواب کا انتظار تو کرتے، آپ نے اپنے انٹروڈکشن تو کروایا، لیکن آپ نے انتظار نہیں کیا کہ کچھ تو بولتے وہ۔ تو حسین نے پلٹ کر اپنے اصحاب سے کہا میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ میری بات کا ان پہ اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے پیٹوں میں حرام بھرا ہوا ہے۔ سمجھ گئے؟ پیٹ میں حرام ہو، امام کون ہوتا ہے؟ امام وہ ہے کہ اگر امام دیوار کو حکم دے تو دیوار بولے۔ رسول کے ہاتھ پہ کنکروں نے رسول کی گواہی دی تھی، بے جان جاندار ہوا تھا، امام وہ ہے۔ امام صرف انسانوں کا امام نہیں ہے، ہر چیز پہ امام کا حجت ہے۔ دیوار کو بولے تو دیوار بولے، بے جان کو بولے تو جاندار بن جائے۔ وہ حسین انسانوں سے کہہ رہا جس کے سینوں میں دل ہے۔ دوستو یہ ہمارے لیے میسج نہیں ہے، یہ ہمارے لیے پیغام نہیں ہے کہ اگر پیٹ میں حرام ہوگا امام ظہور بھی کر کے بلائے گا کہ آؤ میرے پاس، ہم کہیں گے نہیں، وی آر فائن ان واشنگٹن، ہم بڑا ٹھیک ہے، میری لائن میں بالکل سیٹ ہے، وی ڈونٹ وانٹ ٹو کم۔ یہ ہمارا حساب ہوگا۔ اگر حرام ہوگا، یہ لفظ حرام اتنا ہے لیکن اتنا بڑا ہے، کیا کیا چیز میں آتا ہے وہ انشاءاللہ کل پرسوں بتاؤں گا۔ 2 دن اور ہے، 8:30 کل انشاءاللہ۔ کل تو قیامت کی رات، شب شہادت 2 معصومین کی۔ کل کی رات وہ رات ہے جس رات میں فاطمہ یتیم ہوئی۔ کل کی رات
سیاہ پوش، سیاہ کالا لباس پہننے کی رات ہے، قیامت کی رات، اول عدد اس کی شہادت کے 2 معصوم کی رات ہے۔ کل یہاں تابوت بھی ہے امام حسن علیہ السلام کا، اور پرسوں اللہ کے رسول کی شہادت، 2 مجلسیں میری اور ہیں۔ بہرحال کوشش کروں گا کہ میسج کوئی ایک بھی اس پہ عمل کر لے تو ممبر کا حق ادا ہو گیا، یہ مجلسوں کا حق ادا ہو گیا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ایک اور پڑھ لیجئے بابا سے بلند۔ دوستو پورا بس بات کو جہاں میں نے چھوڑی ہے پھر وہیں سے شروع کروں گا کل انشاءاللہ۔ کل امام حسن کے تعلق سے بھی بولنا ہے، پرسوں اللہ کے رسول کے تعلق سے، اور مجھ سے خواہش کی گئی کہ امام حسن اور اللہ کے رسول کے تعلق سے ان دنوں میں بولو، تو اسی ٹاپک کو ریلیٹ کر کے وہاں لے کر آؤں گا۔ بہرحال آج جس مرحومہ کی مجلس سے اللہ اس کے درجات کو بلند کرے، اور اس بیوی کو شہزادی کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا کرے، اس لیے کہ مرنے والا چلا گیا اور ہم کو پتہ نہیں۔ ہماری تو دعا ہر رات ہر وقت یہ ہے کہ جس کی بھی آج پہلی رات ہے اللہ اس پر رحم نازل کرے۔ دوستو یہ راتیں جو ہماری گزر رہی ہیں اس کو غنیمت سمجھو، بالکل غنیمت سمجھو۔ پتہ نہیں ہمارے لیے کون سی رات آ جائے، اور وہ رات اگر رحمت کی نہ بنے تو پھر دنیا سے نفرت ہو جائے انسان کو۔ بس اس اپنی اندھیری خبر کو روشن کرنے کے لیے عزاداری حسین ہے، مادر حسین کا کرم۔ بس یہ آنسو ہے جو بی بی وہاں پہ ہم کو بخشوا دے گی، اس لیے کہ اگر بی بی راضی ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہے، مادر حسین راضی ہو جائے۔ اور روایتوں میں کہ تاریکی کو، اس اندھیرے کو، اس ڈارکنیس کو برائٹ جو ہوتی ہے وہ ذکر حسین سے، وہ آنسو حسین سے، مجلس حسین سے ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی عبادت نہیں جس میں یہ یقین ہو کہ معصوم شریک ہوں گے سوائے حسین کے مجلس، اور یہ بھی نہیں ہے کہ مجلس بڑا گھر ہو تو کرو، کارپیٹ ہو تو کرو، پیسہ ہو تو کرو۔ ثانیہ زہرا نے خاک پہ مجلس کر کے بتایا، بی بی نے خاک پہ مجلس کی جب یزید نے رہا کیا۔ آپ نے بارہا سنا اس کو، جب رہا کیا تو اس وقت چوتھے امام نے آ کے کہا کہ پھوپھی اماں چاہے تو آپ مدینے میں جائیں یا چاہے تو شام میں رہیں۔ بی بی نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے ایک گھر چاہیے۔ جب سے میرا بھیا شہید کیا گیا میں نے بھائی کا ماتم نہیں کیا، عزیزوں گھر خالی کیا گیا، اور جب گھر خالی کیا تو شام کی عورتوں کو دعوت دی گئی۔ شام کی عورتیں یہ سمجھ کے آئیں کہ مدینے کے رہنے والے ہیں، بڑے گھر کے لوگ ہیں، شان و شوکت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئے تو عجیب منظر دیکھا کہ خاک پہ چند بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور بیچ میں ایک بیوی ہے جس نے سر کو اٹھا کے کہا کیا تمہارے شہر میں پرسے کا یہی طریقہ ہے؟ سمجھ گئے، گھر گئے، سیاہ پوش ہو کر آئے تو زینب نے ان کو خاک پہ بٹھا دیا اور کہا بیبیوں سنو ہمارا گھر اجڑ گیا۔ وہ کیسی مجلس ہوگی کہ جس کی ذاکرہ زینب ہو، پلٹ کے کہا بیبیوں میرے بچے مار ڈالے گئے، میرا بھائی گزر گیا، ہمارے سروں سے چادریں چھینی گئی۔ ایک ایک مصائب پڑا، اس کے بعد تبرکات آئے۔ تبرکات جب آئے علی اکبر کا سر آیا تو لیلا نے ہاتھوں کو پھیلا دیا، کہا یہ میرا لال تھا جس کے شادی کے ارمان تھے۔ علی اصغر کا آیا رباب آگے بڑھ گئی، قاسم کا آیا ام فروہ آگے بڑھی، اور جب عباس کا آیا تو بیبیوں نے کہا یہ ہمارے پردے کا محافظ تھا۔ عزیزو حسین کا سر آیا، زینب نے آگے بڑھ کے بھائی کے سر کو آغوش میں لے لیا۔ 2 سر رکھے ہوئے تھے، کوئی لینے والا نہیں تھا۔ شام کی عورتوں نے کہا کہ ان بچوں کی ماں گزر گئی ہے، تو فضا نے کہا ایسے مت کہو، ارے یہ زینب کے لال ہے۔ اسی طرح پرسا دے مصیبت کی راتیں۔ اس کے بعد دوسرے تبرک آتا ہے، چادریں آئی۔ جب چادریں آئی تو شہزادی زینب نے
ایک چادر کو اٹھایا اور کہا ام کلثوم یہ تمہاری چادر ہے، رباب یہ تمہاری ہے، لیلا کو دیا، ام فروا کو دیا، فضہ کو دیا، اپنی چادر لے لی، سب چادریں بڑھ گئی لیکن ایک چھوٹی سی چادر بچ گئی، کان کے گوشوارے بچ گئے۔ عزیزو چادر کو زینب نے اٹھایا، خبر سکینہ پہ رکھا، رکھ کے کہا سکینہ تمہاری چادر واپس آ گئی، وطن جانے کی بڑی خواہش تھی، ہم وطن واپس جا رہے۔ عزیزو کاروان کو لے کر بی بی چلی، 40 کربلا میں کیا، وہاں سے اس قافلے کو لے کر جب مدینہ پہنچی، دور سے نانا کا مدینہ دکھا تو بی بی ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا کہ اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کر۔ جب چلے تھے تو گودیا آباد تھی، بیرون مدینہ قافلہ روکا گیا۔ ابھی آپ نے ذاکر سے سنا کہ شاعر نے کہا کہ وطن میں آج شہ مشرقین آتے ہیں، چلو چلو میرے بابا حسین آتے ہیں۔ یہ وہ اس بچی کی فریاد تھی جس کو بھرے ہوئے گھر کا انتظار تھا۔ چوتھے امام نے بشیر کو بلا کے کہا کہ بشیر مدینے میں جا کر ہمارے آنے کی اطلاع دے دے۔ بشیر کہتا ہے کہ میں سیاہ پرچم لے کے چلا، جب میں مدینے سے گزر رہا تھا اتنا شور تھا، اتنا مجمع تھا کہ جب میں محلے بنی ہاشم میں پہنچا تو مجھے گھوڑے سے اترنا پڑا۔ مجمع میں چل رہا تھا، یہ کہتا ہوا کہ مدینے والوں مدینہ لٹ گیا، حسین شہید کر دیے گئے۔ تو میں نے کہا میں نے دیکھا کہ کوئی اپنی طرف مجھے پکڑ کے میرے کپڑوں کو پکڑ کے کھینچ رہا ہے۔ میں نے سر جھکا کے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو کچھ پوچھنا چاہتا ہے۔ میں نے اس بچے کو گود میں اٹھایا، پوچھا بیٹا تمہارا سوال کیا ہے؟ تو کہا یہ بتا کیا میرا بابا واپس آیا؟ اگر بابا واپس آیا تو گھر جاؤں گا، نئے کپڑے پہنوں گا، میرے باپ کا استقبال کروں گا۔ پوچھا کس کے بیٹے ہو؟ تو کہا میں عباس کا لال ہوں۔ کہا بیٹا تمہارا بابا مار ڈالا گیا۔ بشیر اطلاع دیتا رہا، یہ قافلہ مدینے میں داخل ہوا۔ زینب نے خبر رسول کو غور سے دیکھا، کہا السلام علیکہ یا جدہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نانا تیری نوازی آئی۔ پھر کہا نانا نامحرموں کا مجمع ہے ورنہ زینب بازو کے نیل بتاتی۔ بس میں نے زحمت کو تمام کیا، بی بی وہیں بیٹھی رہی۔ مدینے کی تمام عورتوں نے زینب کو گھیر لیا۔ عزیزوں جب بیٹھی ہوئی زینب فریاد کر رہی تھی، مصائب سنا رہی تھی، ایک آواز بلند ہوئی کہ فاطمہ صغرا آ رہی ہے۔ یہ وہ بچی ہے جس کو بھرے ہوئے گھر کا انتظار تھا۔ صغرا نے آ کے زینب سے پوچھا بی بی یہ بتاؤ کہ میری پھوپھی زینب کہاں ہے؟ زینب نے سر کو اٹھایا، کہا صغرا تم نے بھی نہیں پہچانا، میں زینب ہوں۔ کہا پھوپھی اماں بال سفید ہو گئے، میرا بابا کیا ہوا؟ بیٹی کو ایک ایک شہادت سنائی۔ صغرا اپنے مقام سے اٹھی، ماں کے قریب جا کر ڈھونڈنے لگی۔ پوچھا کیا تلاش کر رہی ہو؟ تو کہا جھولے والا علی اصغر کا ہے۔ کہا وہ بھی گئے تھے۔ کہا سکینہ کیا ہوئی؟ کہا تماچے کھا کے زندان میں آرام کر۔ پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما۔ پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ہمارے آنسوؤں کو قبول کر لے۔ سب مل کے آمین بولیے۔ یہ وقت دعا، اس میں کوئی تکلف نہیں کرنا۔ پروردگار شہزادی کا واسطہ ہماری ان مجالس کو قبول فرما لے۔ پروردگار شہزادی کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے۔ جس مرحومہ کے لیے یہ مجلس کی گئی ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو اعلی علیین میں بی بی کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار شہزادی زینب کے بچوں کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے۔ جس کی پہلی رات ہے ان کو مکمل طور پر رحمتوں کی رات بنا دے۔ دنیا بھر میں ہمارے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ ہم کو سعادت دے، توفیق دے کہ اس سال ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مظلوم کا ذکر کریں، اور جب بھی اپنے امام کا ذکر کریں اس ذکر کو بی بی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دیں۔ پروردگار دنیا بھر میں جہاں جہاں آزاداری ہو رہی ہے، بالخصوص عراق، ایران، لبنان، پاکستان، بحرین، افغانستان، سعودی اور UAE میں، ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔
دشمنان آزاداری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، اعمال ایسے ہوں کہ فرزند زہرا ہم سے راضی ہو جائے، زمانے کے امام کو سلامت رکھ اور تاجیل فرما ظہور سرکار امام میں، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کشور موسوی بنت سید حیدر حسین میر زین العابدین موسوی ابن میر عباس علی موسوی اور جمیع مومنین مومنات جس کی پہلی رات ہے ان کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ